مصطفیٰ بھی الحمدللہ 1500 سالہ جشن میلاد منایا جا رہا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اور اسی میں جہاں دادا کا 1500 سالہ میلاد ہو رہا ہے، وہیں پر ان کے پوترے نواسوں میں سے اس ولی کا صندل مبارک بھی ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دونوں مل کر آئے۔ یہاں ہم پوترے کا بھی ذکر کریں گے، دادا کا بھی ذکر کریں گے، یہاں نواسے کا بھی ذکر کریں گے، وہاں نانا کا بھی ذکر کریں گے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، عرس کے فلسفے کو سمجھو، میلاد کے فلسفے کو سمجھو۔ اگر یہ دو فلسفے سمجھ میں آ گئے تو مسلمان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، دوسروں کے در پر نہیں جائے گا۔ فلسفہ میلاد کو، فلسفہ عرس مبارک کو سمجھنے والا کبھی گناہوں کے اڈے پر نظر نہیں آتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا، بیوی کو ناحق کے نہیں مارتا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، حسن اخلاق اور کردار کو ظاہر کرنا، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، یہی تو عرس مبارک ہے۔ جن کے عرس کے لیے آئے ہو، آج ان کا عرس 350 سال گزر گئے، مگر آج بھی ان کی قبر کے پاس بیٹھے ایسا لگتا ہے اٹھنے کو دل بھی نہیں چاہتا، جانے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ دوسری قبرستان میں جا کر قبروں کے لیے بیٹھو، آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، خود ماں کی خبر کرنے نہیں بیٹھ سکتے، خود باپ کی خبر کرنے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، مگر ولی کرنے کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے اپنے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ رسول کے لیے جیتے تھے، اللہ رسول کے لیے جیتے تھے۔ اور جو اللہ رسول کے لیے جیتا ہے اور اللہ رسول کے لیے مرتا ہے تو دنیا کی نظروں میں مرتا ہے، حقیقت میں وہ مر کر بھی مرا نہیں، قبروں میں زندہ نظر آ رہا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان اللہ والوں کے عرس کو، فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، میلاد مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا سرکار کے دیوانوں، پہلے کے بھی بچوں کو ہم نے دیکھا، جوانوں کو بھی دیکھا، مگر آج کے بچے اور پہلے کے بچے، آج کے جوان اور پہلے کے جوان کو جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج کے بچے چھوٹے ہیں، بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھا رہے، بغیر سیریل دیکھے کے کھانا نہیں اٹھا رہا۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل اماں دیتی تب بچہ کھانا کھا رہا ہے، مگر کھاتے وقت بھی ذہن کھانے کی طرف نہیں رہتا، آنکھیں تو موبائل میں ہے، منہ ادھر چل رہا ہے۔ عالم یہ ہو چکا ہے، ہمارا ماحول ایسا بنا ہے۔ آؤ آج ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ آج یہی بچے، جب ایسی تربیت بچوں کی ہو، بغیر موبائل کے کھانا نہیں، بغیر گیم کے کھانا نہیں، اور موبائل کے اندر کتنے کون سے ایپ ہیں وہ بچوں کو زیادہ معلومات ہے، گھر کے ماں باپ کو بھی اتنا نہیں معلوم۔ موٹو پتلو کہیں میں آتا یہ معلوم، وہ سیریل کہیں میں آتا یہ معلوم، یہ ساری چیزیں بچوں کو معلوم ہے، اور بچوں کو لگا کر دینے والی خود ماں ہوتی ہے، خود باپ ہوتا ہے۔ اور جب بچے بڑے ہو گئے اور جب ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، تب ماں باپ صاحبوں کو ڈھونڈ لیتے پھرتے، صاحب میرا بچہ میرے 17 اچھی تعویذ دو، مولانا ہمارے بچے نافرمان نکل گئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس کے پڑھنے سے بچہ میرا ہو جائے۔ ماں، تیرے قدموں میں تو میرے نبی نے جنت کو رکھا تھا، تو نے اپنے بچے کو تربیت ایسی کیوں نہیں دی؟ اگر تو اپنے بچے کو بٹھا کر بولتی بیٹے موبائل نہیں دیکھنا، اس سے اللہ تیری آنکھوں کو بھی جلائے گا، نبی بھی ناراض ہوں گے۔ اگر بچے کے کان میں بچپن میں جو گٹی ڈالی جائے گی 80 سال تک بھی اس گٹی کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ آج ہمارے بچوں کو ایسی سوچ دینا چھوڑ دیے، ایسی فکر دینا چھوڑ دیے، یہ سمجھانا ہم چھوڑ دیے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم موبائل دے کر بچوں کو آوارہ بنا رہے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، اس موبائل کی لعنت سے خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ لعنت ہمارے گھروں تک گھس گئی، ایک پلنگ پہ دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں کے موبائل چالو ہیں، بچے کے الگ کمرے میں جا کر دیکھو بچے کے پاس بھی موبائل چالو ہے۔ گھر میں 10 جنے ہیں، 10 جنوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے اسمارٹ فون ہے، ایک فون کا اگر آپ کاؤنٹ کیا جائے 50,000 سے کم نہیں۔ گھر کے اندر 12 افراد کے پاس اگر دیکھا جائے تو 6 لاکھ گھر کے اندر موبائل میں ہے، موبائل کی شکل میں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو،
ہم اپنے بچوں کو بغیر موبائل کے کھانا نہیں دے رہے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو تربیت دینا بھول گئی۔ آؤ آج اللہ والوں کی سیرت میں آئے ہو، بابا فرید الدین گنج شکر، بولو سبحان اللہ۔ بابا فرید کون؟ بابا فرید، بولو سبحان اللہ۔ یہ بابا فرید ہے، نام لیے تو دل خوش ہوتا ہے۔ بابا فرید کے نام میں یہ مٹھاس ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بابا فرید کون؟ بابا فرید غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، بولو سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ غریب نواز ہے، غریب نواز کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ بابا فرید الدین ہے، بابا فرید الدین کے مرید اور خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، نظام الدین اولیاء کے مرید اور چراغ دہلی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، بابا فرید کی ماں نے بیٹا چھوٹا ہے، توجہ چاہوں بچے آپ بھی سنیں اس واقعے کو، بچوں غور سے سنیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کریں، تھوڑی دیر، بچے سن رہے نا، بات تو سن رہے نا۔